ट्रंप का भारत को एक और झटका। अमेरिका ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। अमेरिकी तिजारत वफ्द को भारत जाने से रोक दिया गया। अमेरिकी तिजारती वफ्द को 25 से 29 अगस्त तक भारत का दौरा करना था। मुज़ाकरात मंसूखी पर मोदी सरकार तिलमिला उठी। मुज़ाकरात की मंसूखी दो तरफा ताल्लुकात के लिए मनफी इशारा है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़ तिजारती मुज़ाकरात में टेक्नोलॉजी, फार्मा और दिफाई ताउन जैसे अहम निकात ज़ेर बहस आने थे। लोधरा के करीब पेशावर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस खौफनाक हादसे का शिकार। ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। एक शख्स जाम बहक, 20 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। बोगियों में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर की गुफ्तगू। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। हवा का कम दबाव मानसून बादलों को मजबूत कर देगा। आज से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में शदीद बारिशें मुतवक्के। सिंध और बलोचिस्तान में 22 अगस्त तक बारिश का इम्कान। कराची, थरपारकर, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, खैरपुर में बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा में भी बारिश मुतवक्के। एबटाबाद, मनसहरा, सवात, चित्राल, डीर, मालाकंड, बुनेर में फ्लैश फ्लड का खदशा। सयाहों को आइंदा 6 रोज तक शमाली इलाका जात के सफर से गुरेज की हिदायत। पीडीएमए ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और बदतरीन फ्लैश फ्लडिंग। हर तरफ तबाही की दास्तान रकम। अमवात की तादाद 399 तक जा पहुंची। 143 अफराद जख्मी। बुनेर में कुदरती आफत से सबसे ज्यादा 209 अमवात, 150 अफराद लापता। जामहक अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन, 13 बच्चे शामिल। हादसात सवात, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसहरा, शांगला और बटग्राम में पेश आए। मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा। 11 घर मुकम्मल मुनहदम, 63 को जुज़वी नुकसान। पीर बाबा में स्कूल के 400 से ज़ायद तलबा बाहिफाजत रेस्क्यू। सवात, मंगोरा में सैलाब से मुतादिद मकानात ज़मीन बोस। कई फुट तक मलबा मौजूद। बड़े बड़े पत्थरों के ढेर, मकीन बेघर। शांगला में बारिश और सैलाबी रेलों के बायस 34 अफराद जामहक। दरियाए नंदियार में मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। जामहक होने वालों की तादाद 17 हो गई। सूबे में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाबजदा इलाकों से लोगों की बाहिफाजत मकामात पर मुंतकली। 5 फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की तरसील। पाक फौज के मजीद दस्ते बुनेर पहुंच गए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सैलाबी रेलों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाम बहक। गजर में ग्लेशियर्स फटने से 10 अफराद जान से गए। दर्जनों घर और इमारतें मलिया मेट। दयामर में 2 अफराद जाम बहक। मुतादिद सड़कें और पुल बह गए। नलतर एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा तबाह। शाहराह कराकरम मुतादिद मकामात पर बंद। आज़ाद कश्मीर में भी सूरत हाल संगीन। 11 अफराद जान की बाजी हार गए। दर्जनों घर, 6 पुल तबाह। राब्ता सड़कें बंद। रत्ती गली में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। तरबेला डैम में सैलाबी पानी का बड़ा रीला दाखिल। स्पिलवेज खोल दिया गए। दरियाए सिंध में तरबेला के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। T5 पावर हाउस में सैलाबी रेले का पानी दाखिल। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद 5 अफराद की नमाज जनाजा सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में अदा कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा कबीना अरकान, सेक्रेटेरिएट और दीगर अफसरान की शिरकत। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अफराद की शनाख्त के लिए DNA सैंपल लाहौर भेज दिए गए। सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के वाक़े की तहकीकात का फैसला। गुज़िश्ता रोज़ इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। अलमनाक हादसे पर खैबर पख्तूनख्वा में यौम सोग मनाया गया। कौमी परचम सरंगू रहा। हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम और धुंध के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर मेहमत में 8000 मीटर बुलंद पहाड़ी पर क्रैश हुआ। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट।
وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد، قائد نواز شریف سے ملاقات، خیبر پختونخوا میں سیلاب کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا، ریسکیو ریلیف اقدامات و متاثرین کی بحالی کے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ، نواز شریف کی وزیر اعظم کو متاثرین کی ہر ممکن امداد کی ہدایت، ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ ضمنی انتخابات پر بھی تفصیلی مشاورت، پارٹی ٹکٹوں کے اجرا، امیدواروں کے انتخاب و انتخابی حکمت عملی پر غور، مسائل کے حل کو ترجیح دی جائے تاکہ عوامی اعتماد کو مزید مضبوط کیا جا سکے، لیگی قائد کی ہدایت، بالائی علاقوں میں شدید بارشیں اور سیلابی صورتحال، وزیر اعظم کی ریسکیو ریلیف آپریشن کی خود نگرانی، چیئرمین این ڈی ایم اے کو متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن مزید تیز کرنے کی ہدایت، متاثرین کو خیمے، ادویات، طبی امداد ترجیحی بنیادوں پر دی جائے، وزیر اعظم کی ممکنہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا بنیر میں سیلاب متاثرین علاقوں کا دورہ، نقصانات کا جائزہ اور سیلاب متاثرین سے ملاقات، ڈی پی او بنیر نے امدادی کاموں سے متعلق وفاقی وزیر کو بریفنگ دی، امیر مقام کی امدادی کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت، وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب متاثرہ اضلاع کا جلد دورہ کریں گے، وفاقی حکومت تمام وسائل فراہم کرے گی، سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، 2005 کے زلزلے کے بعد دوسرا بڑا قدرتی سانحہ ہے، وفاقی وزیر امیر مقام کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈا پور کی بنیر آمد، فلیش فلڈ اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا آج دورہ کریں گے، ریلوں سے نقصانات و امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیں گے، امین گنڈا پور کی زیر صدارت اجلاس، صوبائی کابینہ ارکان اسمبلی بیرسٹر گوہر دیگر کی شرکت، سیلاب کی تباہ کاریوں، ریسکیو ریلیف اور بحالی کی سرگرمیوں پر بریفنگ، بنیر میں مجموعی طور پر 5380 مکانات کو نقصان پہنچا، 134 لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری، بنیر سمیت 8 متاثرہ اضلاع میں ریلیف ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، حکام کی بریفنگ، ریسکیو ریلیف آپریشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ، صوبائی حکومت نے 5 افسران کو ذمہ داری تفویض کر دی، متاثرہ علاقوں میں راستے بحال کرنا اولین ترجیح ہے، ایویشن سے اضافی ہیلی کاپٹر مانگے ہیں، سیلاب متاثرین کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، جانی نقصان کا ازالہ ممکن نہیں، مالی نقصان کا ازالہ کریں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فون آیا تھا، اظہار یکجہتی کیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈا پور کی بنیر میں میڈیا سے گفتگو۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سیلاب متاثرین کی بحالی سے متعلق خصوصی ہدایات، فیلڈ مارشل نے کہا کہ فوج سیلاب سے متاثر عوام کی بحالی میں بھرپور مدد کرے گی، اضافی فوجی دستے بھی بھیجے جا رہے ہیں، پاک فوج نے ایک دن کی تنخواہ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے وقف کر دی، پاک فوج نے اپنا ایک دن کا 600 ٹن راشن متاثرین کے لیے مختص کر دیا، فیلڈ مارشل کی پلوں کی مرمت کا کام جلد مکمل کرنے کے لیے کور آف انجینئرز کو خصوصی ہدایت، بنیر سبات باجوڑ پاک فوج اور ایف سی کا ریلیف آپریشن، متاثرین کو ہیلی کاپٹرز میں راشن اور دیگر سامان کی فراہمی، سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری۔ روس کا پاکستان میں سیلاب سے جانی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا صدر آصف علی زرداری کے نام تعزیتی خط، روسی صدر کا جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی و اظہار تعزیت، ولادیمیر پوٹن کی زخمیوں کی جلد صحتیابی و متاثرہ خاندانوں کے لیے نیک تمنائیں، ایرانی صدر کا المناک سیلابوں پر گہرے رنج و غم کا اظہار، جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت و اظہار ہمدردی، ایران کی مشکل گھڑی میں پاکستان کو تعاون و امداد کی پیشکش، مسعود پزشکیان کا پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر تعزیتی پیغام، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کویتی منصب کا ٹیلی فون، حالیہ بارشوں سیلاب سے جانی نقصان پر اظہار افسوس، کویت کی حکومت مشکل گھڑی میں ہر ممکن مدد دینے کو تیار، کویتی وزیر خارجہ کی گفتگو، اسحاق ڈار نے یکجہتی کا اظہار کرنے پر کویتی منصب کا شکریہ ادا کیا۔ این ایف سی ایوارڈ میں وفاق کا حصہ 42% اور صوبوں کا 58% ہے۔ این ایف سی میں جو صوبوں کو حصہ ملتا ہے وہ اسی طریقے سے نیچے نہیں جاتا، ہمیں ڈویژن اور ضلع کی سطح پر جا کر وہاں کی معیشت کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈویژن کو خود مختاری انتظامی ذمہ داری دی جائے،
ہم طاقت کی نچلی سطح کا منتقلی چاہتے ہیں. ترقی کو بڑے شہروں سے نکال کر چھوٹے علاقے میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے. ہم 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں، 18ویں ترمیم پر عمل درآمد چاہتے ہیں. ہمارا کام مسئلے کی نشاندہی کرنا ہے، مسئلے کا حل نکالنا حکومت کا کام ہے. ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق صرف معیشت سے ہے. برآمدات کو $100 بلین تک لے کر جانا ہے. جس رفتار سے ہم چل رہے ہیں اس طرح ترقی ممکن نہیں ہے. پاکستان کی جی ڈی پی $412 بلین ہے. حکومت کا جی ڈی پی ٹارگٹ $1000 بلین کرنا ہے. تاجر رہنما پیٹرن ان چیف یونائٹڈ بزنس گروپ اسم تنویر کی نیوز کانفرنس. حکومت سے اپنے اخراجات کم کرنے کا مطالبہ. روس یوکرین کے ساتھ تصادم کا خاتمہ چاہتا ہے. صدر ٹرمپ سے ملاقات بروقت و مفید رہی. روس یوکرین تنازع پر امریکی موقف کا احترام کرتا ہے. یوکرین بحران کے منصفانہ حل و اس بات پر غور کیا جائے. ہم نے امریکی صدر کو اپنا موقف تفصیل سے پیش کیا. تمام معاملات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ سے ملاقات ہمیں ضروری فیصلوں کے قریب لے آئی. روسی صدر پیوٹن کی کرملن میں سینئر روسی حکام سے ملاقات. امریکی صدر ٹرمپ سے گفتگو سے متعلق آگاہ کیا. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جناح میڈیکل کمپلیکس پر اعلیٰ سطح کا اجلاس. چین کی معروف کمپنی کی جانب سے عالمی معیار کے اسپتال کا ڈیزائن بغیر معاوضے کے پیش. شہباز شریف نے کہا اسپتال کے لیے عالمی معیار کا ڈیزائن بغیر کسی معاوضے کے بنانا پاک چین دوستی اور عوامی روابط کی مضبوطی کا منہ بولتا ثبوت ہے. چینی کمپنی کے تحفے کو حکومت اور عوام ہمیشہ یاد رکھیں گے. وزیراعظم کی جناح کمپلیکس کو ٹیرشری کے کیئر ہسپتال بنانے کی ہدایت. منصوبے میں مصنوعی ذہانت، شمسی توانائی، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی اور ماحولیاتی تحفظ یقینی بنانے کی بھی ہدایت.